21ویں صدی کے بچوں کا بچپنا بہت ہی حیران کن ہے، بہت ہی افسوسناک بھی کہیں تو غلط نہ ہوگا، کیونکہ اس میں کھیل تو ہے ہی نہیں۔ والدین کیلشیم اور آئرن کی کمی کے لیے اتنے پریشان ہیں، مگر وہ جانتے نہیں کہ ان کے بچوں کی زندگی میں ایک بہت بڑی کمی ہے، پلے ڈیفیسٹ، کھیل کا فقدان، کھیل کی کمی۔ اور کھیل سے مراد وہ رول بیس یا اسکرین بیس گیمز نہیں ہے جو آپ کے بچے کھیل رہے ہیں، آپ اسے کھیل سمجھتے ہیں۔ ارے یہ تو اڈلٹ سٹائل کی گیم ہے جس میں ایک ریفری یا امپائر کا ہونا بہت ضروری ہے، اور فاؤل ہیں، وائلیشنز ہیں۔ بچوں کے کھیلوں میں چھوٹی چھوٹی وائلیشنز ہوتی ہیں جن کو وہ انفورس نہیں کرتے، خود ہی بتا دیتے ہیں۔ تو ان کی کھیلوں میں کسی امپائر یا ریفری کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، کیونکہ رولز آہستہ آہستہ ایوالو کرتے رہتے ہیں، وہ بات سمجھ جاتے ہیں۔ اور بچوں کے اصل کھیل جیسے کہ برف پانی، اونچ نیچ، راک پیپر سیزر، ایک پکڑ کر دو، یہ کھیل اتنے خوبصورت تھے کہ ہارنے سے ہمت نہیں ٹوٹتی، جیتنے سے غرور پیدا نہیں ہوتا۔ اور آپ دیکھیں کہ اب ہمارے بچے ان کھیلوں میں مشغول ہو رہے ہیں جو کیریئرز ہیں، اور ابھی سے بچوں کے کھیل انہی طرح کی بڑوں جیسی جرسیز، بڑوں جیسے کلبز جوائن کر لی ہیں، اور وہ اتنی غصے والی سنجیدگی کے ساتھ اس کھیل میں مشغول ہیں جس کھیل سے انہوں نے ہنسنا سیکھنا تھا، چہکنا سیکھنا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جیسے نیل پوسٹ مین جیسے رائٹر جو کہہ رہے ہیں ڈس اپیئرنس آف چائلڈہڈ، وہ کہہ رہے ہیں کہ اونچ نیچ یا چھپن چھپائی، ہائیڈ اینڈ سیک، جو قدیم یونان سے لے کر آج تک 20ویں صدی تک آیا، کسی نے پوچھا ہی نہیں وہ کھیل کہاں گیا۔ سب کو سونے چاندی گاڑی کی فکر تھی، کسی نے پوچھا نہیں وہ کھیل کہاں گیا ہمارے بچوں کی زندگی سے جس سے ہم بڑے ہوئے تھے۔ ایک چھپتا تھا اور دوسرا اس کو ڈھونڈتا تھا، کریوسٹی آتی تھی، صبر آتا تھا، بوجھنا آتا تھا، چھوٹے چھوٹے کیوز دیکھنے آتے تھے۔ اور آپ دیکھیے کہ ہمارا کوحرام والدین کا، ہم کہتے ہیں پڑھ رہا ہے یا کھیل رہا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کھیلنا پڑھنے کے اپوزٹ ہوتا ہے، یعنی کھیلتے ہوئے آپ کچھ سیکھ نہیں سکتے۔ اور یہ کھیلیں جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، ان میں آپ غصہ کرنا سیکھتے ہیں، جھگڑنا سیکھتے ہیں، کوآرڈینیشن سیکھتے ہیں، ٹیم ورک سیکھتے ہیں، ہارنا سیکھتے ہیں، جیتنا سیکھتے ہیں، جیت کے فوراً بعد گیم کیسے شروع کرنی وہ سیکھتے ہیں۔ مگر ان کھیلوں کے لیے شام کا وقت فری ہونا بہت ضروری ہے۔ تو بھائی ہمارے بچوں نے کھیلنا نہیں چھوڑا، ہم نے کھیلنے کے لیے کوئی وقت ہی نہیں چھوڑا، صبح کو اسکول اور شام کو اکیڈمیز۔ تو ہمارے بچوں کے کھیل کو، بچپنے کو اکیڈمیز کھا گئے۔ چھوٹے چھوٹے بچے جو اسکول بھی ناخوش ہو کے جاتے ہیں، وہ شام کو اسکول کی ہی کوئی کام اکیڈمیز میں کر رہے ہوتے ہیں اور والدین سے دور۔ وہ بچے جن کی صرف زبان، اس دور میں محبت ہونی چاہیے، ان کا سب سے بڑا پیشن محبت ہونا چاہیے، وہ اچیومنٹ لے رہے ہیں، اور وہ بھی والدین کے ایک پروجیکٹس بن چکے ہیں۔ وہ بتانا چاہتے ہیں بچہ فرسٹ آیا، سیکنڈ آیا، مگر وہ تاریخ میں یہ بڑے بڑے نائم وٹگنسٹائن سے لے کے آئنسٹائن، اقبال سے لے کے رومی تک کے بارے میں نہیں پوچھتے کہ ان کی کون سی پوزیشنز آئی تھیں، اور قدیم سکولز میں کون سی پوزیشنز ہوتی تھیں۔ پوزیشنز تو ماڈرن سکولنگ میں طے ہوئی ہیں، مطلب کہ میرے اول آنے کے لیے آپ کا ہارنا ضروری ہے، میرے اول آنے کے لیے آپ کا چوتھی پوزیشن لینا ضروری ہے، اور بچے ابھی سے اس کمپٹیشن میں داخل ہو رہے ہیں، اور وہی ترتیب، وہی کمپیٹیٹر، وہی جو کمپیٹیٹیو سول جو انہوں نے آگے جا کے پورے نظام میں جینی ہے، وہ بچپن سے ہم انہیں تحفہ کر رہے ہیں۔ اور رہی صحیح شام جس میں قوس قزح نکلی ہوئی ہے، رینبو ہے، آج اچھی بارش ہے، اماں آج خوش ہیں، اور ہم سب کہیں واک پہ جا رہے ہیں، ہم باہر پارک میں جا رہے ہیں۔ ارے نہیں، اب ہم اکیڈمی جا رہے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے وہی صبح کے ڈرونے بستے لے کے اب وہ اکیڈمیز میں جاتے ہیں، اور اسی طرح کے نان کرزمیٹک ٹیچرز جو اپنے علم کے بہاؤ میں وہ افلاطون کی طرح نہیں ہیں، یا وہ ایسے جیسے ان کے پیٹ میں الاؤ یا ان کے سینے میں الاؤ نہیں ہے، وہی وہ باتیں ٹیبل وہ سامنے بورڈ پر لکھ لکھ کے پڑھا رہے ہیں۔ کیا ہوگا وہ استاد جس کی اپنی لائبریری نہیں؟ کیا ہوگا وہ استاد جس کے پاس ایسے 20 سوال نہیں جن کے جواب نہیں مل رہے؟ کیا اس کو بھی استاد کہا جائے گا جس کی کمر بچوں کی طرف، منہ بورڈ کی طرف؟ اس کو بھی استاد کہا جائے گا جو کریکولم پڑھاتا ہے اور باہر نکل کر وہ ایک عام دکاندار کی طرح زندگی بسر کر دیتا ہے، وہ ہمارے بچوں کے استاد لگے؟ وٹگنسٹائن میں ود آل دیٹ اختلافات، آپ دیکھیے کہ وہ پی ایچ ڈی، ابھی وہ ڈگری نہیں ملی، اس نے جا کے اسکول کہا میں وہاں پڑھاؤں گا۔ یہاں تو کسی کی شادی نہ ہوئی وہ اسکول پڑھانے لگ گئے، کسی کو اچھی نوکری نہ ملے گی تو چھوڑ دوں گا۔ وہ آپ کہہ رہے ہیں وہ آدمی ہمارے بچوں کے مستقبل کے فیصلے کر رہے ہیں چھوٹے چھوٹے تنگ کمروں میں۔ تو نیل پوسٹ مین یا پلے ڈیفیسٹ کے رائٹر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہنٹر گیدرر اسکول چاہیے، جیسے قدیم آدم ہنٹ کرتا تھا یا کچھ چیزوں کو گیدر کرتا تھا درختوں سے اتار کے، وہ اس کا اسکول تھا، وہ قدرت سے رابطے میں تھا، اس کو سروائیول کرنا، اسے سروائیو کرنا آتا تھا، اسے شکار کرنا آتا تھا، اسے کھانا لا کے دوسرے کو دینا آتا تھا، صبح کی پروجیکشنز کرنی آتی تھی، فورکاسٹنگ کرنی ہوتی تھی، کائنات کے بہاؤ کے ساتھ زندہ تھا۔
اب ہمارے بچے پھول کے 10 نام جانتے ہیں، پھول نہیں دیکھا. وہ نہ جانے ہمالیہ کے 300 وہ منظر دیکھ چکے ہوں، لیکن انہوں نے کبھی ٹیلا بھی نہیں دیکھا. ہمالیہ یا ماؤنٹ ایوریسٹ یا K2 بہت دور کی بات ہے. یعنی پوری کائنات سے کٹ کے چند الفاظ کے سامنے انسانیت کو بٹھا دیا گیا. اور میں جلد نیل پوسٹ مین کی وہ بات بھی سامنے رکھوں گا، گو کہ میں اتنا کتابوں کا عاشق ہوں. وہ کہتا ہے جب بچہ پہلا لفظ کتاب سے پڑھتا ہے بچپنا ختم ہو جاتا ہے. اب وہ بڑوں کی حقیقت میں داخل ہو گیا. اب حقیقت ایسے نہیں ہے کہ سامنے درخت اور وہ بچہ اور ایک ورجن رشتہ اس درخت کے ساتھ رکھ سکے. اب ٹیچر کہے گا یہ درخت ہے، اس کا فوٹو سنتھسس ہے، اس کی چھال ہے، اس کے پتے ہیں، اس پہ پھل لگتا ہے، اس پہ خزاں. اب وہ وہی ریالٹی دیکھے گا اور کسی نئی ریالٹی کو نہیں دیکھ پائے گا، اور کتاب حقیقت کے رستے میں حائل ہو جائے گی. اور کتاب یہ وہ نہیں ہے کہ شام کو ٹالسٹوئے پڑھتا ہوں اور دوپہر کو میں ویگنر پڑھتا ہوں، ویکنڈ پہ نیٹشے پڑھ رہا ہوں اور مغرب کے بعد تھوڑی دیر غزالی کو پڑھتا ہوں. یہ وہ کتابیں نہیں، تو کریکولم کی کتابیں ہیں. یہ کریکولم کی کتابیں ہیں جن کو کسی صورت دنیا کا کوئی آدمی بھی کتاب نہیں کہہ سکتا ہے، اور اس کو علم تو کہا ہی نہیں جا سکتا. تو آپ دیکھیں کہ ہمارے بچے جیسے ٹیکنیشین ٹیکنیک سیکھتے کہ بس بتاؤ معاوضہ مل جائے گا. پوری تعلیم میں کم از کم آج تک کم از کم 100 لوگوں کو نہیں ملا جن کے بچے صرف سکول اس لیے جانتے ہیں کہ وہ حقیقت کو جانیں. تو ہمارے بچے پلے ڈپرائیوڈ ہیں. ہمیں ان کا بچپنا، ان کی زندگی ان کے حوالے کرنی ہے. اب تو ایک بچہ گٹار بھی زیادہ اچھا بتائے تو کہتے ہیں لنکڈ ان پر ڈالو بڑا ہو جائے تو، یا بچہ گٹار اچھا بجائے تو کہتے ہیں یہ ہابی نہیں ہے، سی وی میں لکھو گٹار بجانا آتا ہے. شاید اس بنیاد پہ تمہارا معاوضہ یا تمہاری قیمت اچھی لگ جائے مارکیٹ کے اندر. اور بچے کی بھی بس وہی خواہش ہے، پروجیکٹ بن چکا ہے، بڑے بس اسے کھپا رہے ہیں کہ وہ ہمارے سلطنت سنبھالے گا، ہماری جو زمینیں ہیں، ہمارے گھر ہیں، ان کو اچھی طرح سنبھالے گا. کوئی چاہتا ہی نہیں کہ بچپنا بچ جائے. تو ہمارے بچے، مجھے یوں کہہ لینے دیجئے کہ کم عمر آدم یا انسان ہیں، وہ بچے بھی نہیں ہیں. بچے میں بورڈم ہوتا ہے جس کو ختم کرنے کے لیے وہ کھیل ایجاد کرتے ہیں، جس کے کوئی اصول نہیں ہوتے ہیں، اس کے لیے کوئی ریفری درکار نہیں ہوتا، کوئی ٹرافی نہیں چاہیے ہوتی، کوئی انعام نہیں چاہیے ہوتا. چھوٹا سا جھگڑا وہ بھول جاتے ہیں، بہت بڑی کامیابی کو وہ بہا دیتے ہیں کہ اب ہم اگلے کھیل کی طرف داخل ہو جائیں. اب یہ بات ہے نا کہ ہمارے بچوں کی کھیل پروڈکٹیوٹی کے خلاف بغاوت تھی، اور ہم نے ان سے وہ موقع بھی واپس لے لیا، اور بچپن سے انہیں انتہائی بڑوں جیسے کلب بیسڈ کھیل ان کے حوالے کر دیے. چھوٹے چھوٹے بچے کلبز کے بارے میں پیشنیٹ ہیں، اور وہ کھیل جن کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ ان کی وائلیشنز فاؤل جیسی نہیں ہوتی، جن میں ریفری نہیں ہوتا، جو رول بیس نہیں ہوتی، آرگینکلی جو گیمز بڑی ہو رہی ہوتی ہیں. گیم سب سے بڑی تربیت اس دور میں کرتی ہے کہ بچہ اچھا کھیل دوستوں سے کھیل رہا ہو تو اسے پتہ ہوتا ہے میرے پلے میٹس میرے ٹینٹرمز نہیں اٹھائیں گے، وہ والدین ہیں جو مجھے ضدی کرنے ہیں. یہ کھیل تربیت کرتا ہے کہ آپ کی کوارڈینیشن، جھگڑا، غصہ، اختلاف، جن کے لیے آپ بعد میں کتنے پیسے دے کے لائف سکلز کے نام سے بچے کو کورس کراتے ہیں، اس کو اچھی طرح سے کھیل لینے دیجئے. مگر وہی ہوا، ہماری سٹریٹس اتنی بزی ہو گئیں تو پوری کتابیں اور آرٹیکلز چھپ رہے ہیں کہ اس سماج کا کیا مستقبل ہوگا جہاں گاڑی تو کھڑی ہے باہر روڈ پر، لیکن وہ چوک کے نشان سے وہ نہیں بنا ہوا جہاں بچے گیمز کھیلتے تھے، یا ان کے پیروں کے نشان نہیں ہیں، یا کوئی چوک لائنز نہیں ہے کہ یہاں گول بنا ہوا تھا. اور سب بچے جو ہیں اس وقت اکیڈمیز میں ہیں، گو کہ قدرت، سورج ڈھل رہا ہے، چاند نکل رہا ہے، شام کا ستارہ باہر آ رہا ہے، ٹھنڈی ہوا ہے، جب محظوظ ہونا ہے، کائنات سے ٹکرانا ہے، وہ وہی کریکولم جا کے پڑھ رہا ہے. اور وہ علم اس لیے حاصل نہیں کر رہا کہ وہ عالم بنے، وہ صرف اس لیے حاصل کر رہا ہے کہ پیپر پاس ہو جائے، ہم بتا سکیں کہ ہمارا بچہ اول آیا یا سوئم آیا. احمد جاوید صاحب نے مجھے پہلی ملاقات میں کہا تھا علم جاننے کا نام نہیں ہوتا، علم تو بننے کا نام ہوتا ہے. چیزوں کو حفظ کر کے ذہن میں محفوظ رکھنا اور 3 مہینے بعد کاغذ پہ الٹی کر دینے سے اگر آپ کو مارکس مل رہے تو علم واپس کر دیجئے. اگر آپ کا بچہ، جو ہماری ایک ویڈیو بنی بھی پڑی ایکسرسائز آف امیجنیشن میں، 3 چیزوں کے جواب نہیں دے پاتا تو آپ ضرور سوچئے اس کے بارے میں. اگر آپ اس کو یہ کہیں یہ پھول ایسا ہے جیسے کہ، یہ بادل ایسا ہے جیسے کہ، کیا ہے؟ بادل تو تمہیں پڑھا دیا اسکول نے، پھول تو پڑھا دیا اسکول، اب تم بتاؤ تم اسے نیا معنی کون سا دے سکتے ہو؟ تم اس پھول کو کون سا نیا سود دے سکتے ہو؟ تم اس بادل کو نیا سود کون سا دے سکتے ہو کہ اس کو کوئی ایسا معنی دو جو تاریخ میں کسی نے نہ دیکھا ہو؟ یہی ایزرا پاؤنڈ تربیت کرتا تھا ایلیٹ کی، اور کہتا تھا درخت کے پاس کھڑے ہو کے کوئی نیا منظر دو اس درخت کو جو پہلے کے آدم نے نہ دیکھا ہو. اور یہی جو کریٹیوٹی ہے وہ کھیلوں میں تھی. یہ کھیلیں کس دور میں بنی، کس دور میں چلیں، انہوں نے بچپنے کو محفوظ کیا، معصومیت کو محفوظ کیا، مگر پھر سب ختم ہو گیا.
میں جلد یہ سیریز جاری رکھوں گا خصوصاً بچپنے کے حوالے سے کہ بچپنا کیسے ختم ہوتا ہے، اور ایک پروجیکٹ بیس چائلڈہڈ آ گیا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے جن کو صرف ماں کے پاس رہ کے ایک چیز سیکھنی ہے کہ محبت فاتح عالم، جن کو ایک چیز سیکھنی ہے کہ کسی کا حق نہ مارنا، مدد کرو، لائف سکل سیکھو، بر وقت اٹھو، کھیلو، میٹھی شرارت کرو. وہ بچے سکول جا رہے ہیں اور انتہائی ٹیکنیکل علم لینے جو صرف مارکیٹ کو درکار ہے. اس سے اخلاق کا فرق نہیں پڑتا، اخلاق کا ایک چیپٹر نہیں ہے بیچ میں. جلدی جلدی ان کو تیار کر دیں، جلدی اے آئی بھی آ گئی ہے نا، ان کو جلدی تیار کر دیں، مقابلہ سخت ہے. اب تو اور بندہ بننا تھا، اب تو اور سادہ بننا تھا. احمد جاوید صاحب فرماتے ہیں اب تو وہ عالم ہے جس کا علم قلیل ہے، جو بندگی کو بچا لے گا. اب دور ہے ہم بچوں کو ان کا بس بچپنا واپس کر دیں. یہ اب اس وقت جو سب سے مہنگے اور قیمتی سکول ہیں وہ وہی علم دے رہے ہیں جیسے دادیاں نانیاں دیتی تھی، جہاں مرضی بیٹھ جاؤ، بس شام کو سبق سنا دینا. اچھا بتاؤ وہ جو باہر صاحب آئے ان سے چیز لے لو، نام پوچھ لینا، لکھ لینا، تو سب کر رہے تھے. اور نیل پوسٹ مین کا ایک بہت انٹرسٹنگ تھیسس میں آپ کے آگے رکھوں گا کہ 5 وجوہات جس سے بچپنا ختم ہوا. کتاب نے بچپنے کو، پروجیکٹ گیوٹنبرگ نے بچپنے پر کیسے اثر انداز ہوا. اب ہر بچے کو علم حاصل کرنا تھا یہ طے کرنے کے لیے کہ وہ عالم ہے. اس کا بچپنا بھولپن، سادگی، معصومیت کافی نہیں تھی. اور یہ باتیں دیکھیں وہ لوگ کر گئے، وہ وارن کر رہے ہیں، لیکن ہم بھیجے چلے جا رہے ہیں. اور ہمیں یہ معلوم بھی ہے کہ تقریباً کوئی سکول کسی طرح کوئی چیز، ہم اساتذہ ڈھونڈیں بچے کے لیے، وہ شخص ڈھونڈیں جس کی بات سننے کے بعد وہ علم کے سفر پر مائل ہو جائے.